تاریخی، علمی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ کامیاب شخص کے لیے مثبت اختیار ذات انتہائی ضروری ہے۔ اس کو آپ سیلف کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ناکام آدمی ہمیشہ اپنے معاملے میں یہ جملہ بولتا ہے، میرے ساتھ ہمیشہ یہی ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کامیاب آدمی کا جملہ ہوتا ہے، ایسا ہونا تھا اور میں نے کیا ہے۔ بنا لیتا ہے موجے خونے دل سے خود چمن اپنا، وہ پابند قفس جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ واقعہ ساز ہوتے ہیں، ناکام لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک کسی بات کے خود رونما ہونے پر مجبور ہوتا ہے، دوسرا اسے اپنے ساتھ رونما ہونے دیتا ہے۔ سیلف کنٹرول کے معنی اکثر لوگ صحیح طرح نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ اس کا مطلب لیتے ہیں کہ آپ کی اپنے اوپر کس قدر گرفت ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی سیلف کنٹرول والا ہوتا ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ دباؤ کی حالت میں غیر متاثر رہنا سیلف کنٹرول ہے۔ نفسیات میں ہم اسے خود ارادیت کے معنوں میں لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہ خود رائے یا ضدی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے شخص کو بتاتی ہے جو اپنے ارادے خود باندھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کامیاب آدمی اپنے ارادوں کی پوری ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ وہ قانون عمل اور رد عمل کا قائل ہوتا ہے، یعنی جب ہم کچھ کرتے ہیں تبھی کچھ ہوتا ہے۔ اس کامیاب شخص کا منشور ہوتا ہے، خود کرو اور اپنے آپ کرو۔ سیلف کنٹرول میں یہ بات چھپی ہے کہ اپنی قسمت بنانے کے لیے آپ کو مختلف محرکات میں سے کسی ایک حرکت کے چناؤ کا حق حاصل ہے، یعنی آپ کئی متبادل راستوں میں سے کسی کا انتخاب کسی دباؤ کے بغیر کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ قسمت یا تقدیر یا نجوم کے بروج ہماری زندگیاں بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ زندگی کا سارا دار و مدار پہلے سے طے شدہ ہے، جو وقت پر پہنچ جائے وہی کامیاب رہتا ہے۔ یہ لوگ خدشات کا شکار بھی رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر بڑی حد تک خود قابو رکھتے ہیں، وہ دوسرے افراد کے مقابلے میں زیادہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ خواہ کچھ ہو وہ متبادل راستہ چن ہی لیتے ہیں۔ جو لوگ جلد کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے مقاصد بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ حالانکہ فیصلہ کرنے کی بروقت صلاحیت کامیابی کے لیے بے حد اہم جزو ہے۔ یہ لوگ ناکام لوگ ہوتے ہیں اور اوسط درجے کی کارکردگی سے اوپر نہیں جا پاتے۔ تمام لوگ انفرادی طور پر خواہ وہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ محض اپنی ہی کارکردگی کی بنا پر ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، مگر ہم سب نے اپنی ایک شکل خود بھی بنائی ہے۔ کرداری صفات اور ماحول ہمیں بے شک ملا ہوتا ہے، مگر فیصلہ جو ہم کرتے ہیں وہی یہ طے کرتا ہے کہ ہم جیتیں گے یا ہاریں گے۔ والٹیئر کا کہنا ہے کہ زندگی تاش کے کھیل کی طرح ہے۔ زندگی ہمیں جو پتے بھی دیتی ہے ہمیں قبول کرنا ہوتے ہیں، مگر جب یہ پتے ہاتھ میں آ جائیں تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جیتنے کے لیے ہم انہیں کس طرح کھیلیں۔ آپ کا زندگی میں خواہ کوئی مقام ہو، اونچا یا نیچا، اس مقام پر پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی ہی پیٹھ تھپتھپانی چاہیے۔ اپنے والدین کے بعد آپ کو اختیار ملا تھا اور تب سے آپ اپنی گاڑی خود چلا رہے ہیں۔ 30 سال تک ایک ماہر نفسیات کا یہ خیال تھا کہ وہ زندگی کی دوڑ میں کافی پیچھے اس لیے رہ گیا ہے کہ اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے، افراط زر پر ہے اور ورثے پر ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر وہ ذرا سوچتا تو اسے اپنی 11 سالہ بچی کے رویے سے کافی سبق ملتا۔ اس نے لکھا کہ ایک بار میز پر کھانا لگا ہوا تھا، ایک پیالے میں کچھ چیز تھی، مصنف اس کا مزہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چمچے میں وہ چیز بھری اور بچی سے کہا، لو منہ کھولو اور ذرا سی چکھ کر بتاؤ۔ بچی نے برا سا منہ بنایا اور اپنا منہ سختی سے بند کر لیا۔
چونکہ اس وقت وہ گھر کا سب سے بڑا تھا، اس نے زبردستی بچی کا منہ انگلیوں سے کھول کر چمچہ اس کے منہ میں انڈھیل دیا اور تحکمانہ لہجے میں کہا، اسے کھا لو۔ بچی نے اسے کھانے کے بجائے بری طرح تھوک دیا اور میز کا کباڑہ کر کے رکھ دیا۔ ذرا سوچئے کہ صرف 11 سال کی عمر میں بچی نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ زبردستی کوئی بھی چیز نہیں کھائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی عمر میں ہی بچے اپنا فیصلہ کرنا خود شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے بچے تو بولنا بھی نہیں سیکھتے اور اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھننا ایک حرکت ہے اور لوگ بنانے والے کی سمت متوجہ ہوتے ہیں۔ شور مچانے سے آدمی کو سکون ملتا ہے، بھیک مانگنے یا التجا کرنے سے کچھ مل جاتا ہے، غل مچانے سے ہنگامہ ابھرتا ہے۔ باپ کو ماں کے خلاف کر کے آسانی سے تفریح لی جا سکتی ہے۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کے رحم و کرم پر دیکھے جاتے ہیں۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کے ماتحت ہو جاتے ہیں انہیں غیر ذمہ دار کہا جا سکتا ہے۔ ان کے بچے بعد میں جب ایسے ماحول میں پہنچتے ہیں جہاں وہ ضد کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتے، بے حد پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ قسمت کے سہارے رواں دواں ہیں یا اپنی کشتی خود چلا رہے ہیں؟ کیا آپ وراثت کی اور حالات کی ڈوری میں کسی کٹ پتلی کی طرح لٹکے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کے اوپر حالات بری طرح مسلط کر دیے گئے ہیں؟ کیا آپ کو کام پر جانا پڑتا ہے؟ جی نہیں، آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آرام سے گھر پر سو سکتے ہیں۔ اس میں کتنا آرام ہوتا ہے۔ کیا کھانا ضروری ہے؟ جی نہیں، آپ چاہیں تو بھوکے رہ سکتے ہیں۔ آپ صرف اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ کھانا چاہتے ہیں، کیونکہ جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ نے اسی لیے کھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ دفاتر میں دیر تک کام کرتے ہیں، گویا انہیں باس کا حکم ہے۔ میں کبھی دیر تک نہیں بیٹھتا، ہاں کبھی کبھی میں رکتا ہوں کیونکہ کام زیادہ ہوتا ہے اور یہ میرا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو مجبور ہوتے ہیں کہ کچھ کریں، انہیں متبادل راستوں کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ وہ اس سودے میں اپنی زندگیوں پر کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ ذمہ دارانہ سیلف کنٹرول ذہنی صحت کا راستہ ہے۔ نفسیات بتاتی ہے کہ ماضی میں رہنے کے بجائے آدمی کو حال کے اعمال پر نظر رکھنا چاہیے۔ کامیاب آدمی جانتا ہے کہ یہ زندگی تغیر پذیر اور متحرک ہے۔ جو کچھ ہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی سب کچھ ہے، جو ہم نہیں کرتے وہ کچھ نہیں۔ آپ کو ٹیکس ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آفس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اولاد پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر آپ فیصلہ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ باتیں زندگی کے لیے سود مند ہیں، اور جو کچھ آپ زندگی میں چاہتے ہیں ان کے حصول کے لیے یہ متبادل طریقوں میں سے بہتر طریقے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں مجبوراً کام کرنا پڑتا ہے غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ وہ خود کسی چیز پر قابو نہیں رکھتے، بے اختیار ہوتے ہیں۔ انہی کو ہم ناکام یا شکست خوردہ افراد کہتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کو حالات یا اتفاقات پر نہیں چھوڑتے، وہ ان کی نشو و نما کے کام پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ ہم نہ صرف اپنی عادات کا شکار ہیں بلکہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی ہی بنائی ہوئی رکاوٹوں کے حصار میں مقید کر لیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کاموں کی ذمہ داری خود قبول نہیں کرتے وہ ہمیشہ دوسروں کی سمت دیکھتے ہیں، وہ بلوغت کو پہنچتے ہی نہیں۔ بہت سے بالغ افراد حقیقتاً تمام زندگی نابالغ ہی رہتے ہیں۔ ہم جو بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن کی بنا پر یا تو ہمیں نئے راستے مل جاتے ہیں یا موجودہ راستے بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جب ہم اپنا حلقہ احباب محدود رکھتے ہیں تو ہمارے خیالات بھی سکڑ کر محدود ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی تعلیم کے لیے جو میدان چنتے ہیں انہی پر ہماری ملازمت کا انحصار ہوتا ہے۔ روزانہ زندگی میں ہم صرف وہی کرتے ہیں جس میں زیادہ مشقت نہ اٹھانی ہو۔ ذمہ دار افراد جب آزادی کا اعلان کرتے ہیں تو وہ اپنا حقیقی کردار ادا کرنے کے لیے خود راستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ذاتی ذمہ داری ہماری سب سے اہم ارتقائی حالت ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ اسے تو حالات نے بنایا ہے
وہ بے حد غیر ذمہ دار آدمی ہوتا ہے۔ معاشرے یا سماج سے آزادی حاصل ہو ہی نہیں سکتی اگر انفرادی سیلف کنٹرول اور ذمہ داری کو نکال دیا جائے۔ ہم اسی وقت تک آزاد رہتے ہیں جب تک ہم آزادی کو ذمہ داری سے استعمال کرتے ہیں۔ اپنے اختیار خود سنبھالنے کا مطلب ہے ذہن، ہنر، صلاحیتیں، وقت اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ان سب کا استعمال ہم بہتر سے بہتر طور پر کریں۔ انتخاب کا حق ہمارا ہوتا ہے۔ یہاں ذاتی دیانت اور ذمہ داری طے کرتی ہے کہ ہم زندگی کے اس کھیل میں جیتیں گے یا ہاریں گے۔ قدرت کا قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو صحیح طرح استعمال کریں، ہنر کا صحیح استعمال کریں تو اس استعمال کے اثرات ضرور ظاہر ہوں گے۔ گویا ہمیں اپنا اختیار خود سنبھالنا چاہیے۔ ذمہ داری قبول کریں۔ اپنی ہی ذات سے ہمیں وقت، ہنر اور کارنامے نکالنے ہیں۔ ذمہ داری کا منشور ان لفظوں میں ایک شاعر نے بیان کیا ہے: مجھے ایک عام سی عورت یا ایک عام سا مرد نہیں بننا، یہ میرا حق ہے کہ میں خاص بنوں اگر میں بن سکوں۔ مجھے موقع کی تلاش ہے، تحفظ کی نہیں۔ مجھے ایک پالتو شہری نہیں بننا ہے، میں ایک سوچا سمجھا خطرہ مول لینے کا خواہاں ہوں۔ بنانے کے لیے، تعمیر کے لیے، خواہ کامیاب ہوں یا ناکام۔ مجھے مفادات کے لیے آزادی کا سودا نہیں کرنا، مجھے کسی آقا کے سامنے نہیں جھکنا۔ یہ میرا ورثہ ہے کہ تن کر رہوں، جو چاہوں جو کروں۔ مجھے جرت کے ساتھ دنیا کا سامنا کرنا ہے تاکہ کہہ سکوں کہ میں نے یہ کر دیا۔ کامیاب لوگ اپنے خیالات کے مختار ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے آقا ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے خود معمار ہوتے ہیں۔ وہ اپنا وقت جیتنے میں گزارتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ گنوانے کے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں۔ سیلف کنٹرول کے لیے آج ہی عمل شروع کر دیں۔ نمبر 1، زندگی میں جو پوزیشن آپ کی ہے کھلے دل سے اس کی اچھائی یا برائی کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ 2، مجھے یہ کرنا ہے کا جملہ مت بولیں، کہیں میں نے یہ کرنے کے لیے طے کیا ہے۔ نمبر 3، مثبت نظریہ رکھیں، میری خدمات، میرے کام میرا سرمایہ ہے۔ نمبر 4، مراقبے کے ذریعے ذہنی اور جسمانی آرام کرنا سیکھیں، نہ کہ نشیلی اشیاء کے ذریعے۔ نمبر 5، دوسروں پر کام مت چھوڑیں، خود کریں۔ کسی خط کا جواب نہ آیا تو اسے یاد دہانی کرائیں۔ نمبر 6، آج کا کام کل پر مت چھوڑیں، فون پر زیادہ بات مت کریں، وقت کے ضیاع سے بچیں۔ نمبر 7، وہ عادات جو آپ چھوڑ دینا چاہتے ہیں ان کی فہرست بنائیں اور ان کے لیے متبادل طریقے لکھیں اور ان پر عمل کریں۔ نمبر 8، اپنے کام میں لگے رہیں، کولو کے بیل کی طرح نہیں، آدمی کی طرح۔ نمبر 9، اپنے علم اور ہنر کو وسیع کریں، سیمینار، کتابیں، ٹیپ ریکارڈر سب سے مدد لیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔